بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جھوٹے نبیوں کا دعویٰ اور ان کا انجام ایک ایسا موضوع ہے جو اسلامی تاریخ، قرآن اور حدیث اور انسانی تجربات میں بار بار سامنے آیا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جھوٹے نبیوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں ہیں اور اسلامی تاریخ میں ایسے افراد کے انجام کے واضح شواہد موجود ہیں۔ یہ مضمون جھوٹے نبیوں کے دعووں، ان کے پیچھے کے عوامل، ان کے انجام اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی پر مشتمل ہے۔ جھوٹے نبیوں نے مختلف ادوار میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن ان کے دعوے ہمیشہ جھوٹے، ناقابل اعتماد اور گمراہ کن ثابت ہوئے۔ ان جھوٹے نبیوں کا مقصد دین اسلام کو کمزور کرنا، اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنا یا عوام کو گمراہ کرنا تھا۔ قرآن مجید میں جھوٹے نبیوں کے بارے میں اشارہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ کی گئی ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ یہ آیت ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ اٹھیں، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3413۔ اس حدیث میں واضح ہے کہ جھوٹے نبیوں کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جھوٹے نبیوں میں کچھ مشترکہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ان کے دعوے کی حقیقت کو آشکار کرتی ہیں۔ جھوٹے نبی اکثر دین کے بنیادی اصولوں سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ان کے دعوے قرآن اور سنت کے صریح مخالف ہوتے ہیں۔ یہ افراد عموماً شہرت، طاقت یا مال و دولت کے لیے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ جھوٹے نبی اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے شیطانی حربے اور جادوگری کا استعمال کرتے ہیں۔ جھوٹے نبی عوام کو بہکانے کے لیے جھوٹے معجزات اور بے بنیاد دعوے کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں جھوٹے نبیوں کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے چند نمایاں جھوٹے نبیوں کا ذکر درج ذیل ہے۔ مسلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنی قوم بنو حنیفہ کو گمراہ کیا اور قرآن کے مقابلے میں جھوٹے کلام گھڑنے کی کوشش کی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمامہ کی جنگ میں مسلمہ کذاب مارا گیا۔ اس کی شکست مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح تھی اور اسلام کو مزید تقویت ملی۔ اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی چالاکی سے کئی قبائل کو گمراہ کیا۔ اسود عنسی کو اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کے قتل کی خبر مدینہ پہنچی۔ یہ ایک خاتون تھی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ بعد میں اس نے مسلمہ کذاب سے اتحاد کر لیا۔ سجا نے اپنے دعوے سے توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی۔ 19ویں صدی میں برطانوی دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو قادیانی احمدی فرقے کے طور پر منظم کیا۔ علماء اسلام نے متفقہ طور پر اسے کافر اور جھوٹا قرار دیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ قرآن و حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے کہ جھوٹے نبی کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا۔ جھوٹے نبی دنیا میں اپنے جھوٹ کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ ان کے پیروکار بھی ان کے جھوٹ کو سمجھ کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں جھوٹے نبیوں کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو لوگ ہماری آیات میں جھوٹ کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 105۔ مسلمہ کذاب اور اسود عنسی جیسے جھوٹے نبیوں کو ذلت کے ساتھ قتل کیا گیا۔
مرزا غلام احمد قادیانی بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیماری اور رسوائی کا شکار ہوا۔ اسلام نے مسلمانوں کو جھوٹے نبیوں سے بچنے کے لیے واضح ہدایات دی ہیں۔ قرآن و سنت پر مضبوطی سے عمل۔ مسلمان قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تاکہ کسی گمراہی کا شکار نہ ہو۔ خاتم النبیین پر ایمان۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2286۔ جھوٹے نبیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے علماء سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ سے سبق لیتے ہوئے جھوٹے نبیوں کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ جھوٹے نبیوں کا دعویٰ نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کے خلاف بھی ایک بڑا جرم ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ میں جھوٹے نبیوں کے انجام کے واضح شواہد فراہم کرتی ہیں۔ معزز سامعین، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جھوٹے نبیوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر مضبوطی سے قائم رہیں، قرآن و سنت کو سمجھیں اور علماء کی رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔